اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 83 تا 88 میں بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ انہوں نے اللہ سے کیے گئے اپنے عہد توڑ ڈالے، نہ صرف یہ کہ اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے رہے بلکہ اپنے انبیاء تک کو قتل کر دیا۔ یہود کا کہنا کہ ان کے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اس لیے ایمان نہیں لاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے نیک سلوک کرنا اور قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا اور لوگوں سے نیکی کی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم لوگ ہو ہی روگردانی کرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ایک دوسرے کو جلا وطن کرو گے، پھر تم نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان مگر آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے بھائیوں کو قتل بھی کر رہے ہو اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو اور ان کے خلاف ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو۔ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ اور اگر تمہارے بھائی لڑائی میں قیدی بن کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کو جلا وطن کرنا ہی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ اگر تمہیں ہمارے احکام کا اتنا ہی خیال ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ انہیں جلا وطن ہی نہ کرتے تاکہ نہ لڑائی کی نوبت آتی اور نہ فدیہ دینے کی۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں ڈال دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، پس نہ ان پر سے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مدد مل سکے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی، اور ان کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات عطا کیے، اور ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ تو کیا یہ امر واقعہ نہیں کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف احکام لایا تو تم نے تکبر کیا، اور بعض نبیوں کو تم نے جھٹلایا، اور بعض کو تم نے قتل تک کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت مسلط کر دی ہے، سو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔